جی، ملک اب عدالتوں اور وکالتوں کے حوالے ہے۔ اسمبلی کا اجلاس ہو عدالت، اسمبلی کا اجلاس، صدر کا اجلاس ہو صدر اسمبلی کا اجلاس نہ طلب کرے عدالت، وکالت، بس یہی رہ گیا ہے۔ میں یہ وکیل حضرات ہمارے بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں، بڑے محترم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، یہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق کر دیا، لوگ آرام سے منہ بھر کے الزام لگا دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ تو ایسی ہے جیسے ماضی میں میرے ساتھ ایک دفعہ امریکہ کے کونسل جنرل کے آفس کی پولیٹیکل آفیسر ایک بیٹھی تھی۔ آگے پیچھے بھی ملتے رہتے ہیں، ابھی موجودہ بھی جو کونسل جنرل ہیں ان کے جو خاتون ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات رہی، اس سے پہلے والوں سے بھی رہتی ہے اور انٹریکشن ہوتا ہے، ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں، اپنی بھی گفتگو کرتے ہیں، اپنا بھی پوائنٹ آف ویو پاکستان کا پیش کرتے ہیں۔ ان کے کچھ چیزیں جو چھپنے والی ہوتی ہیں یا نشر ہونے والی ہوتی ہیں وہ نشر کر دیتے ہیں، چھاپ بھی دیتے ہیں اخبارات میں اور چینلز پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ایک تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے دنیا بھر میں، جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں یا ملک کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو وہ پولیٹیکل آفیسر کہنے لگی کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان میں کسی کو، ان کا نام مس لن تھا، بڑی نازک مزاج اور نازک اندام خاتون نے اپنے ہی سافٹ ٹون میں انگریزی میں کہا، جس کا معنی یہ تھا کہ میں تو خود پریشان ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر چھینک آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ واقعتاً میں اس بات میں شرمندہ اس لیے ہوا اور آج تک شرمندہ ہوں کہ ہم نے اپنی کم مائیگی کا ضرورت سے زیادہ ہی اظہار کر دیا ہے امریکہ کے آگے اور دوسری قوموں کے آگے۔ بلکہ یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ اگر اپنی کمزوری بھی ہو تو دنیا کے بیرون ملک کم سے کم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے کچھ لیڈرز جو ہیں جا کے کہہ رہتے ہیں بڑی کرپشن ہے ساڑھے ملک سے، جو لوگ بڑے کوجے رہتے ہیں، بڑے بدصورت رہتے ہیں، بڑے نیچ قسم کے رہتے ہیں، کچھ اعلیٰ قسم کے پائے میں وہاں وہ فلاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پھر بھی اچھا نہیں، جیسے گھر کی بات باہر جا کے اس کا چرچا بھی اس انداز سے کرنا۔ چلو وہ برے کو برا کہہ لینا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ویسے تو برے کو نظام انصاف کے حوالے کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو آپ صحیح کریں، بجائے کہ نظام انصاف صرف محض اس لیے رہ جائے کہ آپ کا کوئی مخالف ہے اور اس کو پکڑا جائے، آج بیان دیتے ہیں اگلے دن پکڑا جائے، جس طرح ہر دور میں ہوتا رہا، بشمول عمران خان کا دور، بشمول نواز شریف کا دور، بشمول پیپلز پارٹی کا دور۔ حالانکہ پیپلز پارٹی والوں نے ذرا کم اس طرح کی ہے، ان باقی دونوں ادوار میں زیادہ ہوا۔ عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے خود برملا، ان کے وزراء نے اور ان کے بڑے قریبی رفقا نے یہ بات مانی کہ جب ہم نے انہیں کویسچن کیے گورنر ہاؤس میں اور مختلف جگہوں میں کہ جی آج آپ بیان دیتے ہیں کہ فلاں بندہ غلط ہے، اگلے دن نیب پکڑ لیتی ہے اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ نیب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، نیب آزاد ادارہ ہے۔ تو یہ تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ جس بندے پہ نظر رکھتے ہیں، حکومت آپ کی جو ہے، تو اگلے دن نیب اس کو پکڑ لیتی ہے۔ نیب اپنے طور پہ کہاں خود مختار ادارے کا کام کر رہی ہے، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ اب وکلا حضرات چونکہ اتنی پاور میں آ گئے ہیں، پھر میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب سے وکیل اتنے طاقتور ہوئے ہیں، خاص طور پہ چودھری افتخار کی تحریک کے بعد، کہ وہ سڑکوں پہ چار چار لینز بنا کے اگر ان کو کوئی مہذب شریف آدمی، پولیس والے کو تو چھوڑے، وہ کہہ دے کہ جناب یہ چار لینز کیوں بنائی ہیں، یہاں سے تو بندہ بڑی سڑک سے، جیسے ہائی کورٹ کے قریب سڑکیں ہیں وہاں یہی حال ہے کہ پیدل نہیں گزر سکتا، تو اس کو مارتے ہیں اور ان کا غصہ اور کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، 5 10 15 موٹے موٹے تگڑے مکیاں کو سننا لے آ کے مارتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے بڑی اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے وکلا کی ہے، تو وہ بھائی جان مان لو اس گل نو، تسی بڑے طاقتور ہے ہو اور آج آپ کو پتہ ہے بولڈنڈ آپ ہیں، بہت زیادہ بہادر ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی کو قتل بھی کر دیں تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ جو بڑے سے بڑا ایک فن خواہ بندہ نہیں اپنی ضمانت اتنے عرصے میں اتنی آسانی سے یا جنبش قلم عدالت کے کرا سکے گا۔ تو بات وہی آ گئی کہ عدالتوں وکالتوں میں اس وقت قومی اسمبلی کی تقدیر ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس صدر عارف علوی اپنی قیادت، جو اپنی سابقہ پارٹی قیادت کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلا رہے۔ ایک وکیل صاحب ان کے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اجلاس جو ہے نہیں بلایا جا سکتا، ادھر نون لیگ والے یا دیگر لوگ کہہ رہے ہیں جی اسپیکر بلا سکتا ہے، آرٹیکل آئین کیا فلانی شک کے تحت فلاں کے تحت، اور 21 دن پورے ہو جائیں گے، 29 فروری کو اجلاس ہو جائے گا۔ تو اس وقت بات میں جس بات پہ فوکس کر رہا ہوں، اس وقت نہ عمران خان زیر فوکس ہے،
نہ نواز شریف ہے نہ کوئی اور ہے. میری اس وی لاگ میں، ویسے تو سارے ملک میں ہی ہو رہی ہے یہ باتیں، میری وی لاگ میں یہ ہے کہ ہمارے وکیل حضرات اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کہاں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. کہ ایک ہی وقت میں ایک آئین ہے اس ملک کا، اور اگر اور جو قانون کا بھی ڈھانچہ وہ ایک ہی ہے. تو کیا کتنی تعویلیں، کتنی تشریحات، کتنی توجیحات ہیں ہمارے قوانین کی، ہمارے آئین کی. مجھے تو ایسے لگتا ہے ہمارے آئین کا وہ مہاراجہ دشرتھ جس کے 10 سر تھے، میرا خیال ہمارے آئین کے بھی 10 سر ہیں، ہمارے قانون کے ڈھانچے کے بھی 10 سر ہیں. ایک ہی عدالت میں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی موضوع پہ، ایک ہی جھگڑے پہ جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں وکلا. اور یقین کریں کہ آج جو وکیل کہہ رہا ہے کہ اگر آج کوئی وکیل کہہ رہا ہے کہ جی اسپیکر کو اختیار نہیں ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا، اگر کل کو کسی وجہ سے وہ اپنی وفاداری بدل لیتا ہے یا بھاری فیس لے لیتا اپنے مخالف دھڑے سے، تو اس کی دلیل ہی بدل جائے گی. تو خدا کے واسطے اس قوم کے ساتھ کھلواڑ، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں ادارہ کرتا ہے، فلاں مقتدرہ کرتا ہے، الیکشن کمیشن کرتا ہے، آروز کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے آپ کو کم تروح کر رہے ہیں اس لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں. یہ لوگ آپس میں سوچ کے، ہم تجزیہ کار بھی پاگل ہوئے پھرتے ہیں کہ کیڑے تجزیے انہوں منی ہے، کون سی اتنے بارڈر لائن ایشوز بنا دیے گئے ہیں کہ قانون کے 1000 تعویلیں، 1000 دلیلیں، 1000 تشریحات، آئین کی 1000 دلیلیں. جیسے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آج کل ایک بڑے پاپولر وکیل ہیں، وہ ایک بڑی بڑی فیسیں کروڑوں میں لیتے ہیں، کروڑوں میں، یعنی ارب پتی ہو گئے ہوئے وہ فیسیں لے لے کے. تو وہ آج کل ایک پارٹی کے ساتھ بھی منسلک ہو گئے ہیں. تو کسی زمانے میں کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے، پھر اس دور میں ان کو وہ لوگ بالکل اچھے لگتے تھے، آج کل وہ برے لگ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، ریئلائزیشن بھی آ جاتی ہے لوگوں کو، بعض بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کسی غلط بندے کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. لیکن میں ایمانداری سے اپنا دل سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چکر نہیں ہے، یہ آڑ ہے، یہ ایک پناہ لی گئی ہے. اس نظریے کے تحت، اس بہانے کے تحت یہ پناہ لے لیتے ہیں ہمارے لوگ، جو ٹرن کوٹس ہوتے ہیں، جو وفاداریاں بدلتے ہیں کہ جناب وہ تو اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ لوگ غلط تھے. ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف مفاد زیادہ ہوتا ہے، عہدہ بڑا مل رہا ہوتا ہے، اور کچھ بہت سی چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور وقت کی بھی ایک چال ہوتی ہے نا. کوئی ایک پارٹی بڑی مقبول جا رہی ہوتی ہے، یا وہ طاقت کی طرف آ رہی ہوتی ہے، تو یا چڑھتا سورج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ اگر آج کل سورج غروب بھی ہے تو کل چڑھ جائے گا، تو اگر میں آج ساتھ اس کا دوں گا تو وہ یہ ہے کہ میری ستیں خیراں ہو جائیں گی. تو ساری بات ستیں خیراں دی ہیں، پنجے انگلیاں کڑائی میں اور پنجے انگلیاں کیوں میں اور سر کڑھائی میں کی ساری گیم ہے، وکلا کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، اور صحافیوں کی بھی، اور سب کی تقریباً، مقتدرہ کی بھی، اور کمیشنوں کی بھی، اور فلاں کی بھی، فلاں کی بھی. بحث ہم عوام جو لوگ ہیں عام کرتے رہ جاتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا تھا، اور ہم اپنے اپنے عشق میں مبتلا ہیں، سحر میں مبتلا ہیں. کوئی جھانسا دینے کا بڑا ماہر ہوتا ہے کوئی لیڈر، ساری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اور کوئی گلیمر والا ہے، کوئی گلیمر کے بغیر ہے، کوئی کام کر کے دکھانے کا وعدہ کرتا ہے، کوئی 1 کروڑ نوکریاں پلس 300 یونٹ بجلی کی بات کر رہا ہے، اب کوئی ماضی میں کرتے رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ایسے ہی مجھے یاد پڑتا ہے، میرے کلیگ تھے چودھری قدرت اللہ، بعد میں 2 بڑے اخبارات کے وہ ایڈیٹر بھی رہے اور میرے کلیگ تھے. ایک دن میں اسلام آباد ایک کانفرنس میں گئے تو ناشتے کے ٹائم اکٹھے تھے، تو کئی 1-2 بہت ٹاپ کے جرنلسٹ آئے. تو کہنے لگے یار سیف آپ بھی ماشاءاللہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ایک آپ کا ماشاءاللہ اتنا قد کاٹ ہے، لکھنے پڑھنے کا بڑا ملکہ حاصل ہے، بولنے کا پریزنٹیبل بھی ہیں، شکل وجہ بھی شاید ہزاروں سے کوئی بہتر ہی ہے، تو آپ ان کی جگہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو جھانسا دینا ہی نہیں آتا. تو بات تو یہ ہے، جھانسا دیں، یوٹیوب کامیاب، جھانسا دیں سیاست کامیاب، جھانسا دیں پارٹی مقبول، جھانسا دیں تو وہ اس کائنات کے سب سے مقبول ترین
اور برگزیدہ ہستی آپ بن جاتے ہیں. تو جھانسا دیں تو میں کہتا ہوں آپ یوٹیوب سے آسمان پہ پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی جان بات جب جھانسے کی ہے تو تھوڑا سا فریب اور خود فریبی میں سے نکل کے تو تھوڑی زندگی کو حقیقت پسندانہ بنائیں، ایکشن موڈ میں آئیں. تو مجھے اس موقع پہ یاد آیا کہ ایس او ایس کے بچوں کا جو ولیج ہے یہاں آپ سمجھتے ہیں جو بچے ماں باپ کی شفقت سے ان کی موجودگی سے محروم ہوتے ہیں. تو وہاں میں ایک بچے کو سے بات کر رہا تھا، باقی بچوں کے بھی انٹرویو کر رہا تھا. تو ایک بچے کو میں نے پوچھا، چھٹی کلاس کا بچہ تھا، کہ بیٹے آپ کا ہیرو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنا ہیرو خود ہوں. یہ کوئی خود فریبی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اس بچے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ خود اعتمادی ہے، اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کسی کے سحر میں مبتلا نہیں ہے. تو وہ جو سحر ہے نا، اندھا سحر اور اندھی تقلید اور اندھا دھند عشق، اور اس پہ اوپر گوشت بوشت چڑھا دینا ایک ہی بات پہ کہ یار اس کائنات کا اس سے عظیم ہستی کوئی نہیں ہے، اور اس کے مخالف اس کائنات کے سب بدتر ترین اور برے ترین انسان ہیں، یعنی گناہ گار ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس ٹرینڈ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بچے کا فالوور ہوں اور ہمیں بننا پڑے گا.